سید کاشف رضا شاعر، ناول نگار اور مترجم ہیں۔ ان کی شاعری کے دو مجموعے محبت کا محل وقوع اور ممنوع موسموں کی کتاب شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا ناول چار درویش اور ایک کچھوا 2018 میں شائع ہوا، جسے اس سال کا UBL پرائز برائے فکشن دیا گیا۔ انہوں نے محمد حنیف کے ناول کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کا اردو ترجمہ پھٹتے آموں کا کیس کے نام سے کیا، جو 2019 میں شائع ہوا، تاہم اس پر بعد میں پابندی عائد کر دی گئی۔ انہوں نے نوم چومسکی کی تحریروں کے تراجم کیے، جو دو مجموعوں دہشت گردی کی ثقافت اور 11 ستمبر کی شکل میں شائع ہوئے۔ منیزہ نقوی کی کراچی سے متعلق کتاب کا ترجمہ مہمان کے نام سے کیا اور کرونا دنوں کے تجربات پر مبنی اردو اور انگریزی تحریروں اور فن پاروں کو نائلہ محمود کے ساتھ مرتب کیا، جن کا مجموعہ بٹوین کوارنٹائن اینڈ کویسٹ کے نام سے شائع ہوا۔ انہوں نے ارندھتی رائے کی کتاب آزادی کا بھی ترجمہ کیا، جو 2021 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ وہ بورخیس، جیمز جوائس اور دیگر مصنفین کی تحریروں کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں بچوں کے مشہور ناول دی سیکرٹ گارڈن کا اردو ترجمہ مکمل کیا ہے۔ کاشف رضا نے ادبیات اور دیگر فنون پر تبصروں کے ایک کتابی سلسلے کراچی ریویو کی بھی بنیاد ڈالی، اور ان کی ادارت میں اس کے 6 شمارے سامنے آ چکے ہیں۔ وہ بطور پیشہ صحافت سے منسلک ہیں اور جیو نیوز سے بطور ایگزیکٹو پروڈیوسر وابستہ ہیں۔ تھینک یو کاشف رضا صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہونے کے لیے۔ شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا۔ اوکے، ہم بہت آنرڈ ہیں کہ آپ آئے، اور ہمیں بہت امید ہے کہ آج کی کانورزیشن بہت ہی انلائٹننگ enlightening ہوگی، ہوگی، انٹرسٹنگ ہوگی interesting ہوگی۔ ان دا ویری لیسٹ۔ لیٹس سی۔ اچھا، تو سر آپ سے جب میری ملاقات ہوئی پہلی دفعہ، تو مجھے جو بہت انٹرسٹنگ بات لگی آپ کی کانورسیشن میں وہ یہ کہ آپ کا لٹریچر کے اندر بہت ایک گہرا انسائٹ ہے، ایک یور انسائٹس ور ویری پروفاؤنڈ، ویری ڈیپ، اور ایک کمٹمنٹ دکھائی دیتی ہے لٹریچر سے۔ یس۔ تو پھر یہ کویشچن ہے کہ آپ کو لٹریچر کے اندر، کہانیوں کے اندر یہ انٹرسٹ کیسے معلوم آپ کو پڑا کہ مجھے یہ انٹرسٹ ہے لٹریچر میں؟ نہیں، یہ بچپن سے تھا، ظاہر ہے جیسے کہ ہوتا ہے کہ بچپن میں کہانیوں کا شوق تھا۔ تو آدمی جو ہے وہ جس کو اتنا زیادہ ہو جائے، وہ ظاہر ہے وہ اس کی اتنی زیادہ دوستیاں نہیں ہوتی ہیں اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈز میں، تو وہ اس کے اندر وہ زیادہ گھسا رہتا ہے۔ اگر جیسے کہ نارمل ایک اپ برنگنگ ہو، دوستوں میں رہے، فیملی میں بہت زیادہ اس کے کنیکشنز ہوں، تو وہ شاید اتنا نہیں پڑتا۔ میں تو اتفاق ایسا ہوا کہ میرا جو اسکول تھا، جو میرے بہن بھائیوں کے اسکول سے، وہ دوسرا اسکول تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کیونکہ میں جب پڑھ رہا تھا تو وہ اسکول پرائمری تک تھا، تو میں اس میں داخل ہوا۔ جب بہن بھائی پڑھنے کی ایج میں آئے تو ان کے لیے ایک نیا وہاں KG اسکول کھلا تھا، تو ان کو وہاں داخل کرایا گیا۔ وہ اسکول جو ہے بڑھتا گیا، وہ پھر 10ویں تک ہو گیا، تو میں ادھر ہی پڑھتا رہا۔ وہ ایک ڈفرینٹ اسکول تھا۔ یہ میرا والا اسکول جو تھا وہ انگلش اردو میڈیم تھا، تو بہن بھائیوں کا انگلش میڈیم تھا۔ اس میں کوئی وہ نہیں تھا، امتیاز نہیں تھا، بس میں وہ پڑھتا گیا تو وہاں پڑھتا ہی گیا۔ تو اس وجہ سے پھر میں کہانیاں پڑھتا تھا شروع میں، کوئی ٹارزن وارزن کی، پھر اشتیاق احمد کی، پھر نسیم اجازی کی، تو اس کے بعد پھر سیریس لٹریچر پڑھنے لگا۔ اچھا، دیٹ از سو انٹرسٹنگ کہ یہ ایک جو انوملی سی ہوئی کہ وہ جو اسکول میں ایک ڈفرینس ہوا، اس کی وجہ سے اردو لٹریچر کے اندر آپ کا انٹرسٹ پرہیپس مے بی دیٹ واز دا ریزن کہ اردو لینگویج کے اندر آپ نے اتنا ڈیپتھ میں جا کے پڑھائی کی۔ ہاں، وہ شروع میں تو نہیں، بلکہ شروع میں تو میرا لٹریچر مین انٹرسٹ تھا بھی نہیں۔ میرا تو مین انٹرسٹ جو تھا وہ جیسے کرکٹ تھا، یا ہسٹری تھا، یا پولیٹکس تھا۔ وہ لٹریچر جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے میں سمجھتا تھا کہ وہ اس کی بڑی اس کا انکشاف کرتا ہے۔ ہاں، اس کی کمی پوری کرتا تھا کافی، جو میں سوچتا تھا۔ تو اس سے میرا خیال نہیں تھا کہ میں اتنا ڈیپلی کنیکٹڈ ہو جاؤں گا بعد میں۔ میرا جو BA تک جو میرے سبجیکٹس تھے وہ بھی ڈفرینٹ تھے، اکنامکس تھا، پولیٹیکل سائنس تھا۔ تو ماسٹرز میں نے آپ کے پھر انگلش لٹریچر رکھا، تو میں اس پہ ماسٹرز کیا۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ تو وہی کہ ایک سیڈ اگر انسان کے اندر ہو تو وہ کبھی نہ کبھی بلوم کرتا ہے،
I اور یہ think. بڑی زبردست بات ہے کہ ایک سیلف اویئرنیس جو ہے وہ اس کو آپ نے تلاش کیا لٹریچر کے ذریعے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو کشف ذات ہے ہماری اس سے بہت گہرا تعلق ہے لٹریچر کا؟ ہاں نہیں، بہت زیادہ گہرا ہے، کیونکہ لٹریچر میں بہت سے مصنفین ہیں، آپ اس میں سے اپنا فیوریٹ تلاش کرتے ہیں، تو اس میں سے آپ ایک ڈریم لائف بھی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں کہ یار یہ مصنف جو تحریر پیش کر رہا ہے اس میں ایک میری ڈریم لائف ہے، اور ایسے مصنف بھی دریافت کر سکتے ہیں جو آپ کی ایکچوئل لائف گزار رہے ہوں، تو وہ کون سے مصنف ویسی کتابیں لکھتے ہیں. مثلا مجھے ٹریجر آئلینڈ بہت پسند تھا، تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار میں گھر سے بھاگ جاؤں اور میں شہر کیا کروں. پھر یہ جو تھا مارک ٹوین کا ہکل بیری فن، یہ مجھے بہت پسند تھا. تو یہ ایک ایسی لائف پریزنٹ کرتے تھے جو ہاں جو میری لائف سے بالکل مختلف تھی. بعد میں نے کیا بھی، مطلب میں نے پوری دنیا میں کافی زیادہ سیاحت کی بھی، اس کا میں نے تجربہ کیا بھی، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ مطلب ایک ایکچوئل لائف ہے اس کو کون سے مصنفین ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ایک ڈریم لائف ہے اس کو کون سے کر رہے ہیں. اچھا, that is very interesting. So you mark a difference between real life and dream life. ہاں بالکل، یہ تو ہوتا ہے، بالکل ہے. اور دونوں طرح کے مصنفین جو ہیں وہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں. جیسے ہیمنگ وے ہے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگتا ہے، اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں. Very earthy but also ایک magical realism بھی ہے اس میں کچھ. ہیمنگ وے کے جو ہیروز ہیں وہ بہت دلیر ہوتے ہیں، اور ان کو جو زندگی کے جو مسائل ہیں جیسے محبت ہے یا کسی جنگ زدہ علاقے میں وہ رہ رہے ہیں، ایون غربت ہے، وہ سارے بھی فیس کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ بڑے ایڈونچرس بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ بھی مجھے بڑے پسند تھے. یعنی جب میں نوجوان تھا، ہیمنگ وے مجھے بہت پسند تھا، لورنس مجھے بہت پسند تھا. لورنس جو بیسک اس کی تھیم تھی کہ عورت اور مرد کا مکالمہ اس کے ہاں بہت زیادہ ملتا ہے، بہت زیادہ. اس میں جو جدلیات ہے نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، جدلیات جو ہوتی ہے، ڈائلیکٹکس، مرد اور عورت کی جو ڈائلیکٹکس ہے وہ اس کے یہاں بہت زیادہ ہے. تو اس زمانے میں بندہ جو سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں بہت پائی جاتی تھی. تو آپ کا جو ناول ہے اس کے اندر جو خاص ایک کچھوے کا کیریکٹر ہے، وہ بھی مجھے آپ کی باتوں سے ابھی ایک دم میرا ذہن گیا اس طرف کہ وہ بھی ایک طریقے سے ہماری ایک جو کیا کہیں گے ہمارا جو انکانشیس ہے شاید اس کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے کچھوا، کیونکہ وہ بالکل انسینسرڈ بات کر رہا ہے. جو دیگر کیریکٹرز ہیں وہ تو یعنی وہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو اس نے یہ باتیں جو ہے نا یہ ایسی ہیں جو فلٹر کر دی ہیں اس نے باتیں، لیکن یہ باتیں شاید یہ کہہ نہیں سکتا. ہاں وہ ناول کی بہت سی تھیمز ہیں، اس میں سے ایک تھیم جو ہے وہ ہے ڈپکشن آف ریئلٹی. تو ایک آدمی جب کوئی سوانح عمری لکھتا ہے کوئی آدمی، تو وہ اپنی ریئلٹی ایک ایڈیٹڈ ریئلٹی یا وہ پیش کر رہا تھا. ایک وہ جو سلیکٹو میموری، جیسے ایک شوبھا ڈے بایوگرافی کا نام بھی ہے، وہ اس کی سلیکٹو میموری ہوتی ہے. اس کے بارے میں دوسرا آدمی بات کرے تو وہ ایک اور طرف سے روشنی ڈال رہا تھا. جیسے روشنی آ رہی ہوتی ایک طرف سے آ رہی ہوتی ہے تو ایک سائڈ روشن ہوتی ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ریئلٹی جو ہے وہ تو ایک فلوئڈ ہے، یا اس کو کئی طرف سے دیکھنا چاہیے. تو ایک کیریکٹر اپنی ریئلٹی کو اپنی جانب سے دیکھ رہا ہے، دوسرا کیریکٹر اس کی ریئلٹی کو اپنی طرف سے دیکھ رہا ہے. تو ایک ایسا کیریکٹر ہونا چاہیے جو کہ انڈیپینڈنٹلی، یا ویسے تو یہ ایک آئیڈیل ہی ہے، ویسے کوئی کسی کی ریئلٹی کو اتنا انڈیپینڈنٹلی نہیں دیکھ سکتا، ہاں نہیں دیکھ سکتا. تو وہ کچھوا اس طرح کی کوشش تھی کہ ایک کیریکٹر ایسا بھی ہو. ویسے تو جو راوی ہوتا ہے، نیریٹر ہوتا ہے، وہ بھی انڈیپینڈنٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن راوی کے بھی کچھ نہ کچھ بایسز ہوتے ہیں کیریکٹرز کے سلسلے میں. تو اس لیے اس کے اندر ایک جو میں ابھی ڈائلیکٹکس کی بات کر رہا تھا، ایک ڈائلیکٹکس اس میں راوی اور کچھوے کی بھی ہے. کچھوا نیریٹر کو بھی کہتا ہے کہ تم جو ہے دا ریئلٹی یو آر ڈپکٹنگ از ناٹ دی ایکچوئل ریئلٹی اور ناٹ دا ہول ریئلٹی. تو وہ اپنا بھی اس میں فیڈ بیک اس میں دیتا ہے. اچھا, ویری انٹرسٹ. تو اس سے مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ آپ کا ہسٹری میں بھی بہت گہرا انٹرسٹ ہے. ہاں ہسٹری کا تو ہسٹری اٹ سیلف از اے پریزنٹیشن آف نیریٹیوز، رائٹ؟ بٹ اکثر ہم جس طرح ہسٹری کو دیکھتے ہیں ہمارے پاپولر کلچر میں یا ہمارے کریکولم میں، وہ اس طرح کہ ہسٹری ایک پتھر پہ لکیر ہے اور ہسٹری از جسٹ دا ٹروتھ اینڈ دیٹ از اٹ، جس طرح ہمیں اسکول میں ہسٹری پڑھائی گئی ہے.
کہ یہ ایک طرح کا نیریٹیو ہے اینڈ یو ہیو ٹو بلیو ان اٹ اور یو ڈونٹ بلیو ان اٹ. تو کیا آپ ہسٹری کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ نہیں ہسٹری کا جیسے میرا فکشن کا مطالعہ ہے نا تو میں ہسٹری میں عموماً ہسٹری ہمارے یہاں واقعات کی تاریخ ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ایسے ہوا. مجھے اس میں جو کیریکٹرز ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں اور ان کو میں جیسے ایک فکشن کا ریڈر ہوتا ہے ویسے میں ان کے کیریکٹرز کو دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے ایک ڈیسیجن لے سکتا ہے, اس کی جگہ دوسرا لیتا ہے, اس کے کون کون سے اس کے عوامل ہیں, اس کی ذاتی زندگی کے کون سے عوامل ہیں, معاش کے کیا عوامل ہیں. مثلا یہ جیسے ہماری جو ابتدائی صدی کی جو جنگیں ہیں ان کی ہسٹری ہے, اس میں اکنامک عوامل کیا ہیں. یہ ہمارے یہاں میرا نہیں خیال ایسی کوئی ہسٹری لکھی گئی ہے جو اس اینگل سے لکھی گئی ہے, کیونکہ میں اتنا ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, مگر وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ جیسے اس کے سماجی تاریخی اور اس کے جیسے کوفہ کے سارے باشندوں کی وہ ہسٹری لکھتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیا نہ دیا. اب کوفہ میں ایک پچھڑی ہوئی کمیونٹی بھی تھی ان فارسیوں کی جو مسلمان ہو گئے تھے, لیکن وہ یہ ورکرز تھے, کوئی مطلب تاجر تھا, کوئی شاپ کیپر تھا, کوئی تجارت کرنے والا تھا, یہ سارے تھے. تو ان سب کو موالی کہا جاتا تھا, جو مولا کی کا پلورل ہے, یعنی مولا یعنی غلام, ان سب کو غلام بنا لیا گیا تھا. وہ سارے مسلمان ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود ان کو وہ رائٹس نہیں دیے گئے تھے. وہ ایک سائڈ یا دوسری سائڈ کی طرف کیوں جاتے تھے, ان کی کیا تھی, ان سے تلواریں بھی لے لی گئی تھیں, ان کے پاس صرف لکڑی کے ڈنڈے ہوتے تھے, اور وہ اتنے ڈپریس تھے کہ ان کے پاس صرف لکڑی تھی اور ان لکڑیوں کی مدد سے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. تو یہ اس ساری ہسٹری میں وہ صرف جو ہے نا حاشیوں میں ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ موالی اس کے ساتھ تھے یا اس کے ساتھ تھے, فلانی جنگ میں انہوں نے لکڑیوں کے ساتھ حملہ کر دیا, یعنی ان کے نیریٹو کو ایک طرح سے سائیڈ لائن کیا گیا. اس کا کچھ مطالعہ ہوا بھی ہے جو بعد میں جو عباسی جیسے آئے بعد میں, تو انہوں نے ایران کے یہ جو لوگ تھے, عراق میں بھی فارسی ہی رہتے تھے اس زمانے میں, بعد میں تو عربی کا اتنا انفلوئنس ہوا کہ اب عراق میں عربی بولنے والے رہتے ہیں. تو ان کی مدد سے عباسیوں نے اوور پاور پھر کیا امیڈس کو. تو شعوبیت کے تحت اس کا مطالعہ کیا بھی جاتا ہے. ان میں شعوبیت یعنی ایران میں جو نیشنلزم کا شعور بیدار ہوا اس کو شعوبیت کہتی ہیں, اس کا مطالعہ تو ہے, لیکن اس کا اور مطالعہ ہونا چاہیے کہ جو اکنامک وہ تھے. تو میں ایک فکشن کے قاری ہونے کی حیثیت سے یہ دو چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ مطلب ہسٹری میں کہ ان کے اور ان کا مفاد کیا تھا, معاشی مفاد کیا تھا کہ وہ ایک یا دوسرے فریق کے ساتھ ہو جاتے تھے. دوسرا یہ کہ جو ڈسٹنکٹیو کیریکٹرز جو تھے الگ الگ انڈیویجولی جو فیصلہ کرتے تھے, مثلا سارے قبیلے ایک طرف ہیں, پورا قبیلہ ایک طرف ہے, اس میں سے ایک انڈیویجول نکل کے آ رہا ہے جو کسی اور سائڈ پہ جا رہا ہے, جو ڈیفیٹنگ سائڈ ہے, جو ہار رہی ہے بظاہر, تو وہ کیسے ان کا ہو رہا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. اور فکشن کا ریڈر میرا خیال ہے وہ ہسٹری کا مطالعہ ایسے اچھا کر سکتا ہے, یا اسی طرح ہسٹری کا کوئی ریڈر ہو تو وہ فکشن میں جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فکشن میں جو نیریٹو ہم چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ہم جو ہماری خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہمارے جو کرنٹ اگر معاملات پر ہم فکشن لکھ رہے ہیں تو اس کو ہم توڑ مروڑ دیتے ہیں. اگر ہسٹری کا ہمارا اچھا مطالعہ ہو تو ہم پھر اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ انٹر ڈسپلنری چیز ہے, آپ کو بہت سے ڈسپلنس جو ہیں ان میں دلچسپی بالکل بہتر ہوتی ہے. آئی مینٹ ٹو آسک مور ان دا سینس آف فلوسافیکل کویسچن کہ آپ ریالٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں, کہ کیا ریالٹی جو ہے وہ ایک بندے کی, جیسے آپ نے کہا ایونٹس, وہ ہسٹری تو بس ایونٹس ہوتی ہے, لیکن وہ ایونٹس بھی کسی کے پرسپیکٹیو سے ہیں. اور میں آپ سے ایک اسی سے جڑا ہوا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بھئی لٹریچر جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈسٹورشن ممکن ہے, ہم اپنی خواہشات کو امپوز کر دیتے ہیں اپنے نیریٹیوس کے اندر, لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ لٹریچر ایک کاؤنٹر نیریٹیو بھی پیش کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو شاید پچھڑے ہوئے لوگ ہیں سماج کے, جیسے ہماری پاکستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو میرے خیال سے یعنی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے, تو اس کے اندر بنگلہ دیش کے واقعے سقوط ڈھاکہ اتنا بڑا ایونٹ ہے جو کہ ہمارے تھنکرس نے جس طریقے سے پورٹری کیا اسے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ وقت ہی تھم گیا ہے وہاں, لیکن ہمارے جو سماجی شعور ہے اس کے اندر تو ایسا لگتا ہے وہ پورے ایونٹ ہمارے حافظے سے محو ہو گیا. بالکل جو ہسٹری ہوتی ہے نا وہ پہلے تو بالکل ہی ہوتی تھی کہ کنگز کی داستان ہوتی تھی, بادشاہوں کی داستان. اب وہ جو ہے وہ دوسروں کی بھی داستان ہے, لیکن
جو فکشن ہے خاص طور پر لٹریچر عمومی طور پر وہ ایک دوسرا نیریٹو ہمیشہ سے پیش کرتا آ رہا ہے. جیسے وہ بعد میں یہ اس نے نظریہ پیش کیا اپنا اٹلی کا جو ہے تھنکر لیفٹ کا, اچھا گرامچی, اس نے سبالٹن اسٹڈیز کا ایک نظریہ پیش کیا کہ جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو فکشن تو ہمیشہ سے ان کے بارے میں بتا رہا تھا. مثلاً ہم جیسے گریٹ فائر آف لنڈن ہے تقریباً وہ 1660 میں جو ہوئی تھی, تو اس میں ہم ڈینیل ڈیفو کا نیریٹو ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عوام اس زمانے میں کیا محسوس کر رہے تھے. وہ ہسٹری کی بک ہوتے ہوئے بھی چونکہ وہ ایک فکشن رائٹر نے لکھی ہے تو اس میں شہریوں کے تاثرات ہیں. پھر اس کی کتاب ہے جرنل آف دا پلیگ ایئر, اس میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فکشن رائٹر جب بھی لکھے گا تو وہ عام لوگوں کی جو کہانی ہے تو اس کو لکھے گا. تو جب میں 9/11 کے بارے میں سوچ رہا تھا, اس کے بعد جو پاکستان میں ٹیرر کی لہر تھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی کہانی بناؤں, تو میں یہ جو میں نے ناول لکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا امپیکٹ عام آدمی پر کیسا ہوا. وہ ایک طرح کا نہیں ہوا, کئی طرح سے ہوا کہ کچھ لوگوں میں مذہبی انتہا پسندی بڑھ گئی, کچھ لوگوں میں دوسری انتہا پسندی بڑھ گئی کہ ان کو مار دیا جائے یہ جتنے ہیں. اب وہ ہاں, تو کئی طرح کے اس میں ریئیکشنز تھے. تو دوسرا آپ نے جو ریئلٹی کا پوچھا, تو ریئلٹی تو ایک فلوئڈ ہے نا. تو جو فکشن رائٹر ہے یا شاعر ہے یا رائٹر ہے تو وہ ریئلٹی کو ایک جو ہے شک کی نظر سے دیکھتا ہے ہمیشہ. تو شک کی نظر سے دیکھنے سے ہی ریئلٹی جو ہے اس کو آپ کئی طرف سے پکڑ سکتے ہیں. تو خاص طور پر فکشن میں یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو ایک عموماً سمجھا جاتا ہے کہ ہسٹری سچ بول رہی ہے اور لٹریچر جھوٹ بول رہا ہے, یہ ڈائیکوٹمی اٹس ٹو سمپلسٹک. یعنی کہ یہ تو بالکل سمپلسٹک ہے. اس پر تو اب تو ہسٹری والے بھی ہے اس پر نہیں کرتے. اس میں بھی جیسے کہ یہ ہے سبالٹن اسٹڈی ہے یا اور کئی طرح سے ہسٹری لکھی جاتی ہے کہ سوشل نظر سے, فلاسافیکل نظر سے, ریلیجیس امپیکٹ کی نظر سے. ان سب نے بھی ویسے فکشن سے فائدہ اٹھایا. تو ٹروتھ کو فار گرانٹڈ نہیں. 17 سینچری کے جو ریولیوشن آیا تھا فرینچ ریولیوشن, اس کے بعد سے زیادہ ہسٹری کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں. اور خاص طور پہ اب جو آرکیولوجی وغیرہ نے چیزیں ہمیں دیکھنے کے قابل بنا دیا پاسٹ کے اندر, اتنی دور کہ ہم اسٹون ایج کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس وجہ سے ہسٹری اب بہت اہمیت کی بھی حامل ہے. اور یہ کہ ہسٹری کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اس طریقے سے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہسٹری کسی طرح کی سچائی پیش نہیں کر رہی. بالکل بالکل, بوتھ ہیو دیئر اون پلیس. ہاں بالکل. بٹ میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایون ہسٹری از اے کریشن آف اے نیریٹو. جیسے مثال کے طور پر ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا ہاورڈ زن کی, کہ اس نے کتاب کا ٹائٹل یہ رکھا ہے کہ پیپلز ہسٹری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو اب پیپل ہسٹری یعنی اس نے بالکل جیسے دکھایا اراواکاس جو تھے, جنہوں نے یہ جو ہم جس کا نام لیتے ہیں کیا نام تھا, جس نے ڈسکور کہتے ہیں کہ امریکہ کو ڈسکور کیا, کولمبس وغیرہ, اس کو دکھایا. وہ تو ولن ہے کس طریقے سے اس نے وہاں پہ جینوسائڈ کروایا, اور وہ تو گولڈ کی تلاش میں گیا تھا, ریسورسز کی تلاش میں گیا تھا. ہاں, یہ جو کاؤنٹر ہے یہ سارا گرامچی کے بعد ہی میرا خیال ہے کافی شروع ہوا ہے جو اس نے یہ نظریہ پیش کیا. چلیے اب ایک تھوڑے گراؤنڈڈ اور ایک آپ کے بارے میں ایک کویشچن پہ آ جاتے ہیں, جس میں آپ چاہیں تو آپ رائٹنگ کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں. کہ آپ نے بتایا کہ ریڈنگ کے اندر انٹرسٹ اور باقی جو آپ کے سبجیکٹس تھے اکنامکس اور ہسٹری اس میں تھا ہی آپ کا انٹرسٹ, بٹ وین ڈیڈ یو کم ٹو رائٹنگ ایز اے سیلف ایکسپریشن کہ میں اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یا یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے کنٹین کر سکتی ہے کسی طرح سے؟ ہاں, وہ شروع سے ہی میں مطلب 6ٹھی جماعت سے ہمارے اس میں کافی جو نظمیں ہوتی تھیں نا, تو اس میں ایک جو رائم اسکیم ہوتی تھی وہ مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی تھی. جیسے علامہ اقبال کی خاص طور پر جو بچوں کی نظمیں تھیں وہ بہت زیادہ مجھے جو ہے نا اٹریکٹ کرتی تھی. تو میں خود بھی لکھنے کی کچھ کوشش کرتا تھا, لیکن ایک اصول میں نے بنایا ہوا تھا ہمیشہ سے کہ اپنی شاعری کسی کو دکھانی نہیں ہے, کیونکہ وہ میرے لیے تھی. تو وہ میری ایک خفیہ خط و کتابت تھی اپنے آپ سے, بلکہ میں نے تو ایک وہ رسم الخط بھی ایجاد کیا تھا تاکہ اگر اتفاقاً بھی میری کاپی اگر میرے والدین کے ہاتھ لگ جائے تو اسے پڑھنا ڈیکوڈ نہ کر سکیں. ہاں, ڈیکوڈ. میں نے تو رسم الخط بھی ایک ایجاد کیا تھا. تو کوئی 8ویں 9ویں میں جو شعر کہتا تھا جو ظاہر ہے بے وزن ہوتے تھے,
تو وہ کرتے تھے، وہ اس طرح میں کرتا تھا. تو شاعری اس کے بعد بھی ہمیشہ سے مجھے سنانے کا نہیں شوق رہا، مطلب مشاعروں میں بعد میں بھی نہیں کیا، نہ اس طرح کی شاعری کی. ہمارے دوستوں کا بھی حلقہ ایسا ہے جو ایک دوسرے کو شاعری سناتے نہیں ہیں، کیونکہ باقی لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو بھائی تم نے نیا کیا لکھا ہے. بہانہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں بھی سناؤں، تو سب ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو ہمارے دوستوں کا جو حلقہ ہے، افضال صاحب ہیں، اسمل کمال ہیں، باقی جو دوست ہیں، وہ شعر ایک دوسرے کو نہیں سناتے یا بہت کم ایسا سناتے ہیں. تو یہ بھی مجھے ان کا پسند آیا کہ اپنے تک ہی رکھی جائے. Is it humility or is it more that they're so private and close to you? بہت زیادہ، اسی لیے بلکہ میں تو میرا خیال ہے کہ اپنی شاعری کے بارے میں کافی ٹچی بھی ہوں، کہ مطلب اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک تو بندہ کہ خود ہی اس کو کر سکتا ہے، دوسری کافی یہ پرائیویٹ معاملہ ہے میرے لیے شاعری کا خاص طور پر. تو اگر مثلا سنا بھی دی جائے اور اس کو داد بھی مل جائے، تب بھی وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جس میں مثلا داد وغیرہ دی. وہ کلوزلی ریڈنگ والی ہے کہ جیسے میں کلوزٹ میں اس کو لکھ رہا ہوں، ویسے کوئی کلوزٹ میں اس کو پڑھے اور اس کے ساتھ کنیکٹ کرے یا نہ کرے. That's a beautiful way to put it, I think. کیونکہ ہر طرح کی شاعری کا انٹینشن الگ ہوتا ہے. کچھ شاعری واقعی ایسی ہوتی ہے جو محفل میں سنائی جائے، اور کچھ واقعی ایسی ہوتی ہے کہ وہ امپیکٹ ہی تب کرے گی آپ پہ جب آپ ایک کنٹینر اپنے لیے بنائیں گے، جیسے کلوزٹ آپ نے کہا کہ. تو کچھ شاعری اردو کی زیادہ تر جو ہے نا خطابیہ ہوتی ہے کہ اے فلاں وغیرہ وغیرہ، تو وہ سنانے والی بھی ہوتی ہے. تو ہم لوگ جیسے نثری نظمیں لکھتے ہیں وہ ہوتی کلوزٹ والی ہیں. ہم نے ایک دفعہ مشاعرہ کیا تھا حلقہ ارباب ذوق میں نثری نظم کا، تو اس کا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ جو ہے ہم سب نے محسوس کیا کہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو ہم سارے بڑے فلفلڈ ہوتے ہیں. غزل کا مشاعرہ ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو داد دیتے ہیں، اینڈ دے گو ہیپیلی ایور آفٹر، وہ اس طرح کا سین ہوتا ہے. لیکن نثری نظمیں ہم نے سب نے ایک دوسرے کو سنائی تو ہم سارے بڑے اس کے بعد اداس ہو گئے. ہم ایک گاڑی میں بیٹھ کے چائے پینے یہاں ڈیفینس میں ایک جگہ آئے، میں تھا، اسرا عباس تھیں، افضال احمد سید تھے، تو ہم سارے بڑے خاموش تھے اور ہم گاڑی میں بیٹھ کے یہاں آئے. تو بالکل ایک ڈفرینٹ امپیکٹ اس کا ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے اس سے. ویری انٹرسٹنگ. نو آئی سی واٹ یو مین ایگزیکٹلی. تو اب مجھے ایک سوال میرے ذہن میں اسی پوئٹری سے ریلیٹڈ، اب تو ساری باتیں کیونکہ وہاں آ گئی. چلو بولو. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آپ نثری نظم کا آپ نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا، آپ نے غزلیں بھی لکھی آپ نے، اور غزلیں ہم دیکھ رہے تھے وہ جو آپ نے سایہ نظم غزل بھیجی تھی، جو غزل مسلسل یہ کہہ لیں ایک طریقے سے، وہ تو بہت بہت کمال ہے. اور بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ایسے بھی دکھتے ہیں جو کہ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ نثری نظم جو ہے وہ تو یعنی وہ ہے ہی نہیں، نظم ہی نہیں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہاں، نثری نظم جو ہے نا اس کو آسانی کے خیال سے جن لوگوں نے لیا نا، تو وہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے. وہ سیلف ایکسپلوریشن میں ایک قدم آگے ہے. جو میٹر میں جو شاعری ہوتی ہے نا اس سے ایک قدم آگے ہے، کیونکہ اس میں آپ کو اس کا خیال نہیں رکھنا کہ میرا قافیہ ہو رہا ہے، اور قافیہ آپ کو مضمون سجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ قافیہ اس کے ساتھ یہ مضمون ہے، تو وہ سجھا رہا ہوتا ہے. جب آپ کا نثری نظم کا تجربہ ہو جاتا ہے نا، اور تو پھر آپ غزل بھی ایک ایسی لکھ سکتے ہیں جس میں آپ کا سیلف اس میں زیادہ نمایاں ہو. جبکہ اگر آپ غزل بغیر فکشن ریڈنگ کے یا بغیر نثری نظم کے تجربے کے، جنہوں نے صرف غزل ہی کہی، پڑھا بھی جنہوں نے غزل والوں کو، تو ان کے یہاں ان کا سیلف ایکسپریشن نہیں آ پاتا، ون ڈائمینشنل ہو جاتا ہے وہ ان کی جو شاعری ہے نا وہ کنیکٹڈ ٹو دی ٹریڈیشن اور کنیکٹڈ ٹو دی ٹریڈیشنل اردو پوئٹری ہو جاتی ہے. ویری انٹرسٹنگ. تو اس سے وہ جڑے رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فارمز ہیں، فارمز کا بننا بگڑنا، اس کا تعلق کسی طرح سے سوشو اکانومک سسٹم سے بھی ہوتا ہے؟ جیسے ویسٹ کے اندر جب انلائٹنمنٹ آئی، ماڈرنٹی آئی، تو اس کے بعد ان کے یہاں فارمز کے اندر فری ورس آیا ان کے یہاں. ہاں، انڈسٹریلائزیشن کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. جیسے جو دیہی معاشرہ ہے نا اس میں بارڈ ہوتے تھے انگلینڈ میں خاص طور پہ، ہمارے یہاں بھی اس طرح عرب میں بھی شاعر ہوتے تھے. تو وہ ایک ایسی شاعری کرتے تھے جس کا مکالمہ، جس کے مخاطب عوام ہوتے تھے، عوام کو سناتے تھے، ان کی داد دیتے تھے، چلتے تھے. تو وہ بارڈ کا کنیکشن جو ہے نا عوام سے ہوتا تھا. اس کے بعد جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو وہ جو بندہ کی سیلف ایکسپلوریشن کی طرف زیادہ توجہ ہوئی، تو وہ پوئٹری فار ونز اون سیلف جو ہے وہ زیادہ ہونے لگی. تو پھر حیت بھی بدلی. میں دیکھ رہا تھا آپ کی جو غزل اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے،
آپ نے سایہ کو کیسے اس کے بارے میں میرا ڈیفینیٹلی سوال ہے. مختلف زاویوں سے آپ نے ایسے لکھا ہے غزل کے اندر رہ کر. مجھے تو میں جیسے ابھی پڑھ رہا تھا ان کو سراج الدین ظفر. ہاں. تو ایک مکالمہ کسی نے وہ لکھا, ایک تھیسس لکھا تھا ان کے اوپر, تو وہ غزل کے دفاع کے اندر, غزل کے دفاع. تو سراج الدین ظفر نے واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غزل کی باؤنڈریز کو اس نے جیسے ایکسپینڈ کیا ٹریڈیشن کے اندر رہ کر. بالکل. جس طرح کی خمریات کی اس نے تراکیب استعمال کی ہیں, مذہب کی جو اس نے تراکیب استعمال کی ہیں, اور اس کا اسٹائل بالکل منفرد. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس عہد کے جو لکھنے والے ہیں ان سے اس کی پرچھائی اس کے اوپر پڑ رہی ہے؟ ہاں, سراج الدین ظفر مجھے تو بہت پسند ہے, اور ان کا جو فکریات ملتی ہے وہ بڑی دلیلانہ بھی ہے, اور جیسے نسوانی جمال کے اوپر انہوں نے بہت نکل کے شاعری کی ہے, جیسے کریز سے باہر نکل کے ہے نا, بہت زیادہ. تو وہ اس طرح کی ان کی شاعری ہے. ہمارے ہاں جو بندہ جس کی وہ مطالعات اور تجربات محدود ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کے اندر ہی اپنی باؤنڈری کے اندر رہ کر کھیلتا ہے. تو وہ جیسے ان کا شعر ہے وہ بارفی کا کہ جو کھیل جانتے ہیں ان کے اور ہیں انداز, بڑے سکون بڑی سادگی سے کھیلتے ہیں. تو جن کو پتہ ہو سارا, جیسے سر کا ہے, نور جہاں کو اگر کوئی سر بتا دیا جاتا تھا تو اس میں اپنے انداز سے وہ مرکیاں لگانے کی گنجائش پیدا کر لیتی تھی, اس کے اندر وہ مینوورنگ کر لیتی تھی. جبکہ جو دوسرے گلوکار ہوتے ہیں نا وہ ساری عمر اسی میں پھنسے رہتے ہیں کہ میں ٹیون کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں کہ نہیں, شاعر نو آموز ہے تو اسی میں پھنسا رہے گا کہ میرا وزن پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, قافیہ میرا بیٹھ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, میرا الف گر رہا ہے یا نہیں گر رہا. تو یہ آپ کے خیال میں وہ اس قدر ٹھہرے ہوئے ہیں اس ٹریڈیشن کے اندر, اتنا امرسڈ ہیں کہ اب وہ اس کو سیلف ایکسپریشن نہیں ہو پاتا, نہیں آ پاتا. اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ پوئٹری کا پروسیس کیا ہوتا ہے. جیسے آپ نے بہت خوبصورتی سے کہا, اور میں پرسنلی اگری کرتی ہوں اس چیز سے, کہ پوئٹری کا کنیکشن ہمارے ایموشنس کے ساتھ ہے, ہمارے ڈیپر سیلف کے ساتھ ہے, ہمارے ان سین ریلمز کے ساتھ ہے, جو جگہیں ہمیں شاید نظر نہیں آتی, امیجنل ورلڈ کے ساتھ ہے. تو آپ کا کیا پروسیس ہے پوئٹری رائٹنگ کا, اینڈ ہاؤ ہیز پوئٹری, آپ نے اتنے عرصے پوئٹری لکھی اور اس میں امرسڈ رہے, تو پوئٹری نے آپ کو کیسے ایکسپینڈ کیا, اور آپ کے جو ایکسپیرینسز تھے وہ پوئٹری نے کیسے کنٹین کیے؟ ٹو پرونگڈ سوال. اس میں مجھے وہ ذہن میں آ رہا ہے جو آپ اس دن ڈسکشن کر رہی تھیں, ڈارک سائڈ آف پرسنالٹی کی. تو وہ جو ڈارک سیلف ہے یا پرائیویٹ سیلف آپ کہہ لیں, جس کا ضروری نہیں کہ ڈارک ہی ہو, تو اس کی ایکسپلوریشن جو ہے اس میں مجھے مدد جو ہے اس کی ایکسپلوریشن میں مدد تو نثری نظم سے ہی ملی ابتدائی طور پر. یعنی غزل اگر میں لکھتا رہتا, جیسے 90s میں پہلے غزل ہی کہتا تھا, تو اگر میں وہی کہتا رہتا تو میں اس کی محدودات کا پابند ہوتا. اس میں کوشش کرتا تھا کہ بڑی جو ہے مختلف قسم کی غزل کہوں, یا میں غصے میں آیا ہوا ہوں تو غسیلی غزل کہوں, کوئی ایسی ردیف نکالوں, مگر وہ جو ہے نا وہ ایک کافی کھردری ہو جاتی تھی. تو اگر نثری نظم کا تجربہ نہ ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایکسپلوریشن ہو سکتی. پھر یہ سیلف ایکسپلوریشن میں خاص طور پہ جو ہے یہ جو فکشن کی مطالعہ ہے, تو اس میں جو بہت ہی مختلف لوگ جو ہیں ان کے مطالعے نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور جو آدمی کا یہ جو پروسیس ہے نا اپنا پسندیدہ مصنف تلاش کرنے کا, اپنی ایکسپلوریشن تو کر ہی رہا ہوتا ہے مصنف, اپنا پسندیدہ مصنف تلاش کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ کو اگر 20 سال کی عمر میں بتا دیا جائے کہ اس آدمی کو پڑھو اور یہی ہے, تو وہ آپ کے لیے اتنا مفید نہیں ہوتا. آپ اس کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ذرا سا مجھے وہ لگ رہا ہے. آپ خود اپنا پسندیدہ مصنف ایکسپلور کرتے ہیں. جیسے ایک میری خاص عمر میں ضرورت تھی تو مجھے لارنس بہت اچھا لگتا تھا, اب مجھے اس میں کوئی خاص اتنا انٹرسٹ نہیں محسوس ہوتا, یا شاید میں وہ جو جدلیات ہے اس سے میں نکل آیا ہوں, اب کوئی اور معاملات ہیں میرے. تو وہ جو ہر ایج میں جو مصنف مجھے پسندیدہ ملتے گئے, ہیمنگ وے ہے, میران کنڈیرا ہے, مارکیز ہے, کافکا ہے, بہت زیادہ, ان سے مجھے سیلف ایکسپلوریشن میں مدد ملی. اور پھر اس کے بعد اب روایتی صنف ہے جیسے غزل, اس میں بھی آپ لکھیں تو میرا خیال ہے کہ شاید نیاپن پیدا کر سکتے ہیں. یہ تو خیر آپ بہتر بتا سکیں گے کہ اس میں کامیابی کیسی ہوئی یا نہیں ہوئی. اچھا, اور
ایکچوئل پروسیس، جیسے اگر آج آپ نے وہ کیا پروسیس ہوتا ہے، وہ کیا کیفیت ہوتی ہے ایک دن میں کہ آپ کے اندر سے ایک نثری نظم آ جائے ہاں گی؟ نہیں وہ کہیں سے کوئی وہ اگر وہ ٹھڈا وڈا لگتا ہے نا تو پھر بندہ ایک اپنے اندر چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد کوئی ایک لائن نکلتی ہے، اس ایک لائن سے اب وہ ایک جو پہلی لائن ہے اگر وہ موزوں لائن ہے تو غزل بن جاتی ہے، اگر وہ وزن میں نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی نظم نکلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ عموماً ایک ہی لائن ہوتی ہے تو اس سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی خود ایک طریقے سے اگتی ہے نظم آپ کے نہیں اندر. جیسے وہ ریشم کا کیڑا ایک وہ بنتا ہے نا، اس سے آپ ایک دھاگا نکالتے ہیں تو اس سے پورا جو ہے نا اس کو ویری کر لیتے ہیں. انٹرسٹنگ، گریٹ میٹافور. تو آپ کے خیال میں پھر کیا وہ کون سی جگہ ہے، ہاؤ ڈو یو سی اٹ، کہ کیا ہم کانشیسلی پوئٹری کو لکھتے ہیں، جیسے جو پروسیس آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ اتنا کانشیس پروسیس نہیں ہے، اور شاید ہمارے کلچر میں یہ باعث ہے، یعنی وہ آرگینک تو ہے نا. تو ہمارا باعث اصل میں یہ ہے نا کہ اگر وہ کانشیسلی لکھی گئی ہے ایک ایک لفظ تول کے تو وہ اچھی نظم ہے، یہ ایک باعث ہے کلچر کے اندر. اور اگر وہ بنی بنائی ہے ہمارے اندر سے، جیسے آپ نے کہا ریشم کے کیڑے کی طرح ایک ڈوری پکڑ کے نکل رہی ہے، تو وہ اتنی ویلیویبل نہیں ہے، یہ ایک باعث ہے. آئی ڈونٹ پرسنلی اگری ود اٹ بیکاز آئی ڈو تھنک کہ ایک آمد کا ایک تصور ہے ہمارے یہاں کہ آمد نہیں، وہ آمد اور آورد کا اس میں میں ری ورکنگ تو کرتا ہوں کہ ایک نظم جو ہے نا را شیپ میں آ جاتی ہے، یا ایک غزل آ جاتی ہے تو وہ را شیپ میں آتی ہے تو اس پہ پھر اس کو ری ورک کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کنیکٹ کیسے کیا جائے. مثلاً بہت سی لائنیں میں نے ایک ایسے وفور کے ساتھ بہت سی لائنیں لکھتی، پھر ان کو مختلف لائنوں کو کنیکٹ کرنا ہے تو وہ میں بعد میں ری ورک بھی کرتا ہوں. ایک اکائی کے طور پہ آپ کے ذہن میں آتی ہے پوری نظم، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اکائی کی صورت میں نہیں آتی، اور ایون غزل بھی اس طرح نہیں آتی. میں نے غزل میں بلکہ خود پر یہ التزام کر لیا تھا کہ میں غزل میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو غزل کے شاعر ہیں نا دوسرا مصرع پہلے لکھتے ہیں تاکہ قافیے کے ساتھ ایک دوسرا مصرع آ جائے، پھر اس کے پہلے مصرعے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس میں قافیہ نہیں ملانا ہوتا، تو پہلا مصرع بعد میں لکھ لیتے ہیں. میں نے تو خود پہ یہ پابندی لگائی کہ پہلا مصرع میں پہلے لکھوں گا، تو پہلا مصرع پہلے لکھتا ہوں. تو چونکہ عموماً میں نے زمینیں بھی کوئی 7-8 استعمال کی ہیں تو وہ پھر کہیں سے جڑ جاتا ہے تو دوسرا مصرع میں اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں. لیکن اس میں بھی بہت سے ایسے شعر آ جاتے ہیں جو میں نے سوچے ہوئے نہیں ہوتے، جیسے یہ سایہ والی غزل میں بہت سے ایسے مضامین نکل آئے جو میں نے تقریباً انکانشیسلی لکھے، تو اس کے بعد اس کا میننگ مجھے بعد میں سمجھ آیا یا نہ آیا. تو اس میں بھی نثری نظم کا جو تجربہ ہے نا، اس میں بہت سی لائنیں ایک ایسے وفور کے ساتھ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جب بھی آپ بہت زیادہ اپنے اندر چلے جاتے ہیں، اوور ویلمنگ ہے وہ ایکسپیرینس اور آؤٹ پور کر رہے ہیں بالکل آپ. مطلب کوئی جیسے کوئی کچھ پنچ آپ کو لگ جاتا ہے کہیں سے، تو آپ بہت سی لائنیں نکل آتی ہیں، پھر ان کو کنیکٹ کر کے آپ ایک نظم بنا لیتے ہیں. کاشف صاحب ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ آپ ایک ایج کے اندر ایک فلاں رائٹر کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی امپوز کرتا ہے رائٹر تو آپ اس کے ساتھ شاید ریزونیٹ نہیں کرتا وہ آتھر. تو آپ کو کون سے آتھرس تھے ایسے جنہوں نے آپ کو امپریس کیا، اثر ڈالا آپ کی نثر اور شاعری کے اوپر؟ زیادہ برسوں تک تو میلان کنڈیرا کا میرا خیال رہا ہے، میلان کنڈیرا کا، اور ٹولسٹائی کے جو ہے نا بہت ہی مکمل زندگی اس کے یہاں ملتی ہے، اس سے میں بہت متاثر ہوا کہ ٹوٹل لائف، اور اس کے جو کیریکٹرز ہیں نا وہ نارمل کیریکٹرز ہیں، ہیلتھی کیریکٹرز ہیں. دوستویفسکی کے کیریکٹرز اس کے مقابلے میں جو ہیں، جو اس کا مین کیریکٹر ہے وہ ایک مطلب اب نارمل انکریڈبل تھوڑا سا لگتے ہیں، اب نارمل کیریکٹرز کا ہوتے ہیں. ٹولسٹائی کے جو ہے نا وہ ایک تو کیریکٹر جو ہے نارمل کیریکٹر ہوتے ہیں، پھر وہ منقلب ہوتے ہیں، ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے اور بڑی گریجولی اور بہت نیچرل طریقے سے تبدیل ہوتی ہے. تو اس کے جو 2 ہیروز ہیں اینا کیرینینا کے اور وار اینڈ پیس کے جو مرکزی کردار ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. ہیمنگ وے کے کردار بہت زیادہ پسند ہیں، ہیمنگ وے کے ناول بہت پسند ہیں. تو یہ تو ایکچوئل لائف ہے. دوسری ووڈ جیسے ڈریم لائف ہے، اس میں مارک ٹوین پسند ہے، وہ رابرٹ لوئس اسٹیونسن پسند ہے. وہ ایک اور طرح کا لٹریچر ہے، یعنی ایک ایسی زندگی جو میں گزارنا چاہتا ہوں. مثلاً میرا خواہش یہ بھی تھی کہ میں پائرٹ بن جاؤں، یہ بھی میری خواہش رہی بچپن میں کہ اتنا میں فیسینیٹ ہوا اس سے، ٹریجر آئلینڈ سے. اس میں ایک وہ اپنی لائف سے باہر جانے کی بھی ایک خواہش تھی کہ بالکل اس سے مختلف زندگی ہو.
کنڈیرا کیوں پسند آیا آپ کو؟ کنڈیرا کے ہاں یہ والی جدلیات جو لارنس کی ہے نا، عورت مرد والی جو جدلیات ہے، یہ مور فلاسافیکل سطح پر ہے. یہ بہت زبردست بات ہے. اور دوسری چیز یہ میں ہے نے کہ سوری آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، میں نے بڑی ایک بات دیکھی ہے کہ وہ فلاسافیکل آئیڈیاز کو اتنا کمال طریقے سے ناولائز کرتا ہے، بالکل کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اس نے کیسے وہ بات، اور وہ شاعری سے اس طرح قریب ہے کہ وہ میٹافرز لاتا ہے کسی چیز کی ایکسپلینیشن کے لیے نا، میٹافرز لاتا ہے جو کہ شاعری کا ٹول ہے، تو میٹافرز لاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو آئرنی اس کی آئرنی کتنی بلیغ آئرنی، دا جوک اگر آپ کی نگاہ سے گزرا. نہیں اس کے سارے ناول میں نے کئی دفعہ پڑھے ہیں. تو خاص طور پر جو وجود کی ایکسپلوریشن ہے، خاص طور پر جو اس کی مظہریات ہے، کیا کہیں گے اس کو، فینومینالوجی ہے، وہ ذرا ایکسسٹینشلزم سے ڈفرینٹ بھی ہے. یہ اچھی بات کہی، کیونکہ فینومینالوجی میں ایک وجود کا دوسرے وجود سے جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے نا، تو اس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے، اس کو کریدا جاتا ہے. تو وہ والا ایکسپلوریشن جو لارنس کے ہاں صرف عورت اور مرد کا تھا، کنڈیرا کے ہاں مرد اور عورت کا تو ہے، اور فلاسافیکل لیول پر بھی ہے، لیکن مرد کے اور جو تعلقات ہیں نا معاشرے کے اور شہریوں سے، جیسے جو دا جوک ہے اس میں اس کا ریلیشن زمانک سے ہے، جو اس کی محبوبہ کا شوہر ہے، جو اس کی پہلے شکایت لگاتا ہے تو وہ ادھر اس کو بھیج دیا جاتا ہے کان میں کام کرنے کے لیے، اس سے جو ریلیشن ہے، یہ سارے ریلیشن جو ہے نا، یہ ایک فرکشن جو پیدا کرتے ہیں نا انسانی تعلقات، اس پر بہت ہی اعلیٰ ہے. ایک ہے اس پر اعتراض کہ اس کے ناول جو ہیں وہ ناول آف آئیڈیاز ہیں، ٹالسٹائی کی طرح اس کے کیریکٹرز بالکل نیچرل نہیں ہیں، وہ سارے ذہن کی پیداوار ہیں، ذہن میں ہیں. مطلب کنڈیرا کے سارے ناول جو ہے نا مائنڈ میں لکھے ہوئے ہیں. صحیح. تو پسند بھی اسی وجہ سے ہے. اور کرافٹ لیکن ہاں، لیکن وہ اس کا ایک آدمی ہے جیسے وہ بریانی بنانا چاہتا ہے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے یار مجھے تو کھیر پسند تھی تم نے بریانی بنائی ہے، وہ بنا ہی بریانی رہا ہے. تو کنڈیرا وہ اٹیمپٹ کر ہی نہیں رہا تھا جو ٹالسٹائی اٹیمپٹ کر رہا تھا نا. ٹالسٹائی کے یہاں تو آپ کو ایک ٹوٹل لائف ملے گی، ٹوٹل ریئلٹی ملے گی. وہ بہت بڑا رائٹر ہے. تو یہ آرٹ کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں، اور جوہر نے سوال پوچھا آپ کے فیوریٹ آتھرس کے بارے میں، تو آپ کے خیال میں ان دس ٹائم آف، ابھی ہم بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے سوشل اپہیول کی، کہ دنیا کتنے سوشل اپہیول میں ہے اس وقت، ہمارا انوائرمنٹ کتنا تباہ ہو رہا ہے اس وقت، تو ہم ایک کروشل ڈیسیجن پوائنٹ پہ ہیں ایز ہیومینٹی، ایز اے اسپیشیز. تو ایٹ سچ اے پوائنٹ آپ کے خیال میں آرٹ، پوئٹری، لٹریچر ہمیں کس طرح سپورٹ کر، یا واٹ کین اٹ گیو اس، اور واٹ کین وی لک ٹو اٹ فار، کہ وہ ہمیں اس ٹائم میں سسٹین جو سوسائٹی ہے، پورا دنیا ہے نا، اس میں جو ہے نا میس بہت زیادہ کریٹ ہو گیا، گندگی بہت زیادہ کریٹ ہو گئی ہے. تو آرٹ جو ہے وہ خوبصورتیاں کریٹ کرتا ہے. کیا بات ہے. تو ہماری جو تہذیب ہے نا، ہماری مطلب میں اگر دہریہ بھی ہو جاؤں گا تو میں ایک اسلامی تہذیب کا باشندہ ہوں. تو ہماری تہذیب نے جو بیوٹیز پہلے پیدا کی ہیں نا، اس سے کنیکٹ کر کے مجھے کچھ اور بیوٹیز بنانی ہیں. واہ واہ. تو اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے. تو اس لیے میں جو ہوں نا، میں ایک مغربی تہذیب کا باشندہ نہیں بن سکتا، مطلب میں ان کی ٹوٹل نقالی نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی ایک، میں نے سنا ہے کہ ایک مغرب کا مصور تھا، اس کو جاپانی کسی مصور نے اپنی وہ پینٹنگ دکھائی جس میں وہ تھا، وہ جو پکاسو جیسے نہیں بناتا تھا، وہ کیوبسٹ. ہاں، کیوبسٹ آرٹ اس نے دکھایا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہم بھی بنا رہے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ آپ اس میں جاپان کہاں ہے. یعنی آپ جاپان میں بھی وہی چیز بنائیں گے. تو ہم جو تخلیقات کر رہے ہیں، تو ہماری جو اصناف ہیں وہ ہماری جو مٹی ہے اس سے کنیکٹڈ ہونی چاہیے. ہماری تہذیب مور سو ود آر سویلائزیشن، جو اور پھر انڈیا کی جو ہندو مسلم تہذیب ہے اس سے کنیکٹڈ ہونی چاہیے. ہم ایک ڈفرینٹ قسم کی خوبصورتیاں پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک بڑے کراس روڈ پر ہیں، جہاں پر ہمیں ہندو تہذیب سمجھ آ سکتی ہے، مسلم تہذیب سمجھ آ سکتی ہے، انگریزوں کی تہذیب سمجھ آ سکتی ہے. ان کی ایملگمیشن سے ہم بیوٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. ہم اس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں دنیا کو خوبصورت بنانے میں. آپ کے ناول کے اندر تو ایک مائی ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے نا، مائی جس کا ہے وہ ہے ایک ٹیمپل ہے جہاں سے تازیہ برآمد ہوتا ہے. ہاں، وہ ایک، اور وہاں پہ ہرے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں. نہیں، وہ اصل میں مندر ہے، وہ میں جہاں رہتا ہوں وہ وہاں اصل میں ایک ایسا مندر ہے جہاں سے 10 محرم کا تازیہ بھی برآمد ہوتا ہے،
وہاں شیو کا مندر بھی ہے اور وہاں ہری جھنڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں، مطلب 12 ربیع الاول کو وہاں نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور اس کی جو مائی ہے وہ ہندو تھی. ویسے کوئی مولوی وہاں آ جاتا ہے تو اس کو یہ بھی کہتی ہے میں مسلمان ہو گئی ہوں، کنورٹ ہو گئی ہوں. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ہند اسلامی تہذیب کا ہمارے ایک وہ نمونہ ہے. ویسے اس میں میننگ ہے. جب میں چھوٹا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو میں کچھ جو مذاہب تھے ان کو بہت ہی یعنی فارغ سمجھتا تھا کہ مجوسی ہیں یا ہندو ہیں، تو ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس میں کیا ہے. لیکن پھر میں نے وہ کتابیں پڑھی، جیسے داؤد رہبر کی ایک کتاب ہے کلچر کے روحانی عناصر. اس میں میں نے پڑھا کہ ان کی یہ جو بت ہیں یہ علامتیں ہیں. تو اگر کوئی بدھ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ وہ پتھر کی پوجا نہیں کر رہا، وہ ایک علامت ہے. اور ان کے ہاں ہندو تہذیب میں اور ایرانی تہذیب جو مجوسیوں کی تہذیب ہے یا زoroastrianism ہے، زرتشت مذہب، ان کے ہاں جو علامتیں ہیں تو وہ بہت زیادہ میننگ فل ہیں، اور ان کا انفلوئنس جو ہے یہ جو مڈل ایسٹرن ریلیجنز ہیں ان پر بھی کافی زیادہ ہے. تو ان کو کسی کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. تو یہ جو دکھائی دینے والی جو ان کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ جیسے مندر کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، چڑھاوے ہوتے ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، شکلیں ہوتی ہیں، امیجز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے پوری کئی سینکڑوں سالوں کی علامتوں کا ایک پورا نظام ہے. بالکل. تو ادیب کا کام فیصلے دینا نہیں ہے کہ یہ مذہب درست ہے، میرا مذہب درست ہے، تمہارا غلط ہے. اس کا کام ہے کہ ان علامتوں کو سمجھے اور اس کے ذریعے اپنے خطے کے عوام کی زندگی کو، اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے. بہت زبردست. جیسے وہ یونگ ہے، وہ اس نے کلیکٹیو انکانشیس کی بات کی. یہ ساری چیزیں ہمارے انکانشیس میں موجود ہیں. مثلا اسلام اس خطے میں آیا تو جہاں کی جو ہندو رسومیات ہیں وہ اس کے اندر امیلگمیٹ ہوئیں. تو وہ کیوں ہوئیں؟ وہ بالکل جیسے جو ہند اسلامی تصوف ہے اس میں یہ روایت خاصی ہیں. مثلا ہمارا جو نمائندہ مذہب ہے وہ میرا خیال ہے کہ تصوف ہے جو ہم نے پریزنٹ کیا ہے. جیسے ایرانیوں نے شاید جو زرتشتزم ہے اس کو تھوڑا بہت اس کے ساتھ امیلگمیٹ کیا، تو ہم نے جو ہندو بھگت ہیں ان کی جو پورا فلسفہ ہے ویدانت کا، اس کو بڑا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے کنیکٹ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس سے ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے. اور جو آپ نے کلیکٹیو انکانشیس کی بات کی، اور یہ یوں بھی بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ جو ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں ان کے سمبلز الگ ہوتے ہیں. بالکل. کیونکہ وہ ایک ہسٹری سے کنیکٹڈ ہیں اور ان کو ہم نکال کے پھینک نہیں سکتے. اینڈ اف ایز آرٹسٹ، وہ آرٹسٹ کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ آرٹسٹ نیو سمبلز لے کے آتے ہیں کلیکٹیو انکانشیس سے جو ابھر رہے ہوتے ہیں اور جن کی سوسائٹی کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ نیچے سے فش کر کے کوئی. بٹ وی کین ناٹ ڈائیو انٹو دی کلیکٹیو انکانشیس اینڈ فش فار سمبلز if we reject our own culture, if we reject our own roots. وہاں سے تو شروع ہوتا ہے. پلس وہ جو اب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے نا، تو پوری دنیا کے جو سمبلز ہیں نا، اب آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہ لڑکا لڑکی جو نوجوان ہیں انہوں نے ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹل سٹورز ایک طرح کے ہیں، بڑے بڑے سٹورز ہوں گے دنیا کے ہر علاقے میں. اب دنیا یکجا ہو رہی ہے، تو اب دو چیزوں سے اسے کنیکٹ کرنا ہے، ایک اپنے کلچر اپنی سویلائزیشن سے، دوسری ورلڈ کلچر ورلڈ سویلائزیشن سے. جیسے یہ شیڈو ہے، جو شیڈو کا لفظ ہے ہمارے ہاں، جو سایہ کا لفظ ہے نا، وہ کچھ معنوں میں استعمال ہوتا تھا. تو اس کی ایکسپلوریشن اگر کی جائے، جیسے یونگ کی فلاسفی کے ذریعے یا رابرٹ بلائی نے جیسے ہیومن شیڈو کا نظریہ پیش کیا، تو وہاں اب وہ والے جو ان کے سمبلز ہیں، اب وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہونے چاہیے، ان کو بھی اپنانا چاہیے. کیونکہ آج نہ اپنایا تو 50 سال بعد ہمارا جو شاعر ہے وہ یہی کر رہا ہوگا. ایک کامن سمبلزم کی طرف ہم جا رہے ہوں گے، کامن سویلائزیشن کی طرف جا رہے ہوں گے، مگر اس سویلائزیشن کے ہوتے ہوئے بھی ہماری جو جڑیں ہیں وہ ہمارے اپنے کلچر میں، اپنی سویلائزیشن میں ہونی چاہیے. ہمارے انتظار صاحب کیا اس طرح کی کوشش دکھائی دیتی ہے کہ وہ علامتی اور اساطیری بالکل بالکل چیزیں تلاش کرتے ہیں ہماری کلچر سے اور ان کو استعمال کرتے ہیں سمجھانے کے لیے. بالکل. اور انہوں نے بڑا جیسے ان کا یہ کافکا کا ہے میٹامورفوسس، انہوں نے کایا کلپ ایک کہانی لکھی، لیکن وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. اس میں ایک آدمی جو ہے نا وہ مکھی بن جاتا ہے، مگر وہ اسٹوری اس کی بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے، کیونکہ ایک تو اپنی تہذیب سے ہے، دوسرا اس کا موضوع الگ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو اس کی محبوبہ جو ہے وہ مکھی اس لیے بنا دیتی ہے تاکہ وہ دیو سے بچ سکے. تو وہ غلامی کا اتنا خوگر ہو جاتا ہے کہ وہ خود بخود مکھی بننے لگتا ہے.
انہوں نے ایک طرح کا ڈائلاگ ہمیں دکھائی دیتا ہے انتظار صاحب کے ویسٹ کے ساتھ, جیسے ان کا ایک انتظار کے نام سے ان کا ایک افسانہ ہے. ان کا ریجیکشن نہیں ہے, جیسے اسلامی تہذیب ہے نا اس کی بھی ریجیکشن نہیں ہے بالکل. مثلا انتظار حسین صاحب نے کہا کہ ہمارا مسلمانوں کا سب سے بڑا موضوع ہے ہجرت, کیونکہ یعنی ہجرت صرف ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ حضور جو ہے مکہ سے مدینہ اٹھ کے آ گئے اینڈ دیٹس اٹ, وہ وہاں اینڈ نہیں ہوا. ہماری جو کنٹینیوس ہجرت رہی ہے, انڈیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ایران سے, سینٹرل ایشیا سے مسلسل آتے رہے, پھر وہاں سے دوبارہ یہاں آئے, تو ہجرت ہمارا جو ہے نا بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس کو ریلیجیسلی ہم نے نہیں دیکھنا, صرف ہم نے اس کو ریلیجیسلی نہیں دیکھنا بلکہ ہمیں ایک سویلائزیشن پیٹرن کے طور پر اسے دیکھنا ہے. تو جو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا چیزوں کو, وہ پھر رائٹر نہیں بن سکتے. رائٹر کا کام کافی ایرڈ ہو جائے گا آدمی. ہاں, وہ رائٹر کا کام نہیں ہے کسی بھی تہذیب کی ریجیکشن, ایون ویسٹرن تہذیب کی ریجیکشن ہمارا کام نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ. تو آپ کے خیال میں رائٹر پرسکرپٹیو نہیں ہوتا کہ وہ بتائے کہ کیسے جینا چاہیے, بلکہ ڈسکرپٹیو ہوتا ہے کہ نارمیٹیو نہیں ہوتا, ڈسکرپٹیو ہوتا ہے. ڈسکرپٹیو ایگزیکٹلی کہ دس از دا ٹروتھ فرام مائی آئیز. ہاں, دس از لائف, دس از ہاؤ لائف از, دس از ہاؤ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ لائف ہیئر. صحیح, ونڈرفل ونڈرفل. آئی ایم ریئلی انجوائنگ دس کنورسیشن. جس طریقے سے انتظار صاحب نے انرچ کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ کو, کہ وہ ویٹنگ فار گوڈو ایک پلے ہے بیکٹ کا, اس کے ساتھ مکالمہ ہے انتظار صاحب کا. انتظار صاحب نے ایک افسانہ لکھا ہے انتظار. اچھا, اس کے اندر وہ اس کے جو یہ ہے کہ بھائی ہم ویٹ کر رہے ہیں دو لوگ, اور وہ ایک دم یعنی سلی سی حرکتیں کر رہے ہیں, بس ٹائم پاس ہو رہا ہے کہ کوئی آئے گا جو انہیں سیلویشن دے گا. لیکن انتظار صاحب کا آئیڈیا بالکل اس سے مختلف ہے کہ وہ رات ہے اور انہوں نے وہ کہانیاں سنانی شروع کر دی ہیں ایک دوسرے کو. وہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی میننگ فل بنائے ہم, یعنی کہ وہ جرنی میننگ فل ہو گئی نا, rather than waiting for the end of the journey. نہیں, اسی طرح ہماری تہذیب میں یہ جو قصہ چہار درویش ہے, اس میں 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں, اپنی کہانی سناتے ہیں, اور ان کی کہانی کی مدد سے ان سب کو اپنے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. واو, دیٹ از بیوٹیفل. ایک لٹریچر اور کہانی اسٹوری ٹیلنگ کے بارے میں بھی ایک کامنٹ ہے, آئی تھنک کہ اٹس مچ ڈیپر دین وی تھنک. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کہانیاں بچوں کی لیے ہوتی ہیں, یا یہ اٹس جسٹ میک بلیف, اٹس جسٹ لائز, بٹ کہانیوں میں جھوٹ کے ذریعے بہت کچھ سچ بھی ہوتا ہے. شہرزاد کا جو انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر ایکسپلین کر رہے تھے, شہرزاد کا آئیڈیا کہ سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے اس کے, لیکن وہ کہانیاں سنا کے ہی اس کو ڈیفر کر رہی ہے. نہیں, اسی طرح میں وہ جرمنی گیا تو جرمنی کے ہیں یہ گرم بردرس, تو وہ فیری ٹیلز, وہ جو اس کا ساؤتھ آف جرمنی ہے نا, وہاں وہ جنگل کا علاقہ ہے, بلیک فارسٹ کا, تو وہاں جو علاقوں کے نام ہے نا وہ اس طرح کے ہیں کہ یہ چڑیل کا جنگل, اس طرح کے نام ہیں. اور وہ وہاں کی جو ہانٹیڈ فضا ہے نا, وہاں بڑے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ہانٹیڈ فضا, میں سوچتا ہوں کہ جب یہ جدید زمانہ نہیں آیا ہوگا تو ان اونچے درختوں میں جب کمیونیکیشن اتنی نہیں ہوگی تو بندہ کتنا خوف زدہ خود کو محسوس کرتا ہوگا. تو گرم کی سٹوریز جو ہے نا وہ دے پرسسٹ. ابھی ہم دیکھیں کہ وہ جو ڈارک ان کی سیریز آئی ہے جرمن کی, اس میں بھی آئرش لٹریچر کے اندر بھی کچھ اسی طریقے کی چیزیں ملتی ہیں. ہاں, تو یہ کنیکشن فیری ٹیلز کا ٹاپک پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے فار شیور, کیونکہ وہ یوں تو کہے گا کہ فیری ٹیلز کے اندر سائیکولوجیکل ٹروتھ بھی موجود ہے. نہیں بالکل, یہ جو جیسے مارگریٹ ایٹوڈ ہے وہ بڑا یوز کرتی ہے ان کو فیری ٹیلز کو, اور بھی بہت سے رائٹرز ہیں انہوں نے بہت یوز کیا. مطلب کسی بھی چیز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے, اور خاص طور پر یہ جو بچوں کی کہانی ہوتی ہیں, اور ہر وہ کہانی جو پرسسٹ کرتی ہے کسی کلچر میں, کسی تہذیب میں, اس کا میننگ پھر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ویری نائس. سو یو بلیو ان دا ٹیسٹ آف ٹائم, واقعی کہ اگر کوئی چیز پرسسٹ کر رہی ہے دیٹس ریزونیٹنگ ود سم تھنگ ان اس, سم تھنگ ان اس. اچھا, تو ایک لاسٹ سوال میری طرف سے تم پھر لاسٹ کہ ٹرانسلیشن کے بارے میں, کہ آپ نے بہت ساری نان فکشن اینڈ فکشن آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, تو کیوں آپ کی, اور فرسٹ آف آل آپ کی چوائس کی ریزن, کہ اگر کوئی انسان ایک طرح کا لٹریچر اپنی لینگویج میں لانا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے کچھ دیکھا ہوگا اس لٹریچر میں جو ہمارے کلچر میں مسنگ ہے, ہماری رائٹنگ میں مسنگ ہے. جیسے آپ نے ارندھتی رائے کو کیا, اور پھر آپ نے جس نے دہشت گردی کی ثقافت چومسکی کو, اس میں 2 ہے کہ مطلب 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے خیالات ہیں کسی بندے کے جو میری زبان میں نہیں ہے, ان کو اپنی زبان میں منتقل کیا جائے, اس کا پیغام اپنی زبان والوں تک پہنچایا جائے. چومسکی کا ترجمہ کرنے کا
مقصد یہ تھا. اروندھتی رائے کی جو پولیٹیکل کتاب تھی اس کے ترجمے کرنے کا مقصد یہ تھا. فکشن اور کچھ شاعری کا ترجمہ کرنے کا ایک اور مقصد ہے. مثلا میں بیرون ملک جاتا ہوں تو وہاں میوزیمس جو ہوتے ہیں, آرٹ میوزیم, اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک پینٹنگ ہوتی ہے تو سامنے ایک اور آدمی نا اس کی ریپلیکیشن کر رہا ہوتا ہے, خود بنا رہا ہوتا ہے, دیکھ کے اس کو دیکھ کے بالکل ایز اٹ از خود بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی میری خواہش ہے کہ مثلا میں نے بورخیس کا افسانہ پڑھا تو اس کو میں اردو میں لکھوں تو کیسا لگے گا. تو میں اس پروسیس سے گزرتا ہوں. تو اس پروسیس سے گزرتے گزرتے جیسے میرے ہاتھ میں نا وہ بورخیس کا قلم آ گیا تو اب میں خود لکھوں گا تو اس طرح لکھ سکوں گا. لیکن دوسرا یہ کہ جو ترجمے ہیں خاص طور پہ اس طرح کے تخلیقی تجربے جس میں آدمی ریکریٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسی ایکسپیرینس کو جو کسی اور نے کیا ہے, اس کو ویریڈ ایسے بھی ہونا چاہیے کہ مثلا بورخیس اور کافکا دو بالکل مختلف رائٹرز ہیں, یا کنڈیرا یا لارنس یا ہیمنگ وے ایک دوسرے سے بالکل مختلف رائٹرز ہیں. ان کے ترجموں میں وہ افتراق اور اختلاف جو ہے نا نظر آنا چاہیے کہ آپ نے ایک بندے کا ترجمہ کیا ہے تو اس کی ایسنس کو برقرار رکھا ہے. کہ ہیمنگ وے کا ترجمہ کیا ہے تو وہ کنڈیرا کا ترجمہ آپ ہی نہیں کیا, تو ان دونوں آپ کے ترجموں میں اختلاف نظر آئے, فرق نظر آئے. اور دوسرا یہ کہ جو اس کے اسلوب کا ذائقہ نا وہ بھی آپ کے ترجمے میں آنا چاہیے. اس لیے یعنی کہ جیسا جملہ وہ بنا رہا ہے نا آپ کوشش کریں ویسا جملہ بنائیں. جیسے بورخیس کو میں نے پڑھا, میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ جیسے یہ ایک ہائر قسم کی انگریزی میں ہی پڑھا ظاہر ہے, ایک ہائر قسم کا اس میں ایک نیریٹو ہے, تو اس کے لیے سمپل اردو جو ہے نا وہ درست نہیں ہوگی. اس میں جیسے عربی سائزڈ اردو ہونی چاہیے. تو پھر میں عربی سیکھنے لگا, عربی سیکھنے کی کوشش کی, تو پھر میں نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ تاکہ الگ ہو اور ایک وہ ہائر قسم کا ہو, کیونکہ اردو کے اسلوب میں اگر آپ عربیت لائیں, عربی میں تو وہ عام سمپل زبان ہوگی, لیکن اردو اسلوب میں عربیت لائیں جو ویسے تو مولوی لوگ لاتے ہیں, لیکن اس سے وہ لگا کہ بورخیس کی صحیح نمائندگی اس سے ہو رہی ہے. لیکن دوسروں کا جب میں نے ترجمہ کیا تو اس میں عربی سائزڈ وہ نہیں کیا. But it was your particular choice just for Borges کہ وہ اس کا ایک ایسنس آپ کی لینگویج میں لا سکے. چھاپا بھی نہیں, لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس کو اس طرح کیا جائے. آصف فروخی صاحب کے ہاں مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے جو ترجمے ہیں, جیسے جاپانی کے ان کے ترجمے ہیں, جاپانی کے 3 ناولٹس کے تو وہ ڈفرینٹ ہیں ان کے جو باقی ترجمے. جیسے ہرمن ہیس کا جو ترجمہ ہے وہ ہندی آئزڈ ہے, وہ ترجمہ ہندی آمیز زبان ہے, ہندی آمیز زبان ہے, اور وہ انگریزی ترجمے سے زیادہ بہتر لگتا ہے. تو یہ اگر آپ تخلیقی تجربہ سمجھتے ہیں ترجمے کو, جیسے کہ میں کم از کم فکشن اور شاعری کے تجربے کو سمجھتا ہوں, اس کو فرق ہونا چاہیے. آپ نے بہت سے اگر ترجمے کیے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اٹس اے کریٹو پروسیس فار یو. ہاں, اور اس میں پھر ایک سرپرائز بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک مجھے نا روانی دیتا ہے, جیسے ایک دریا ہو اس کے اندر آپ گھس جائیں تو وہ آپ کو بھی بہانے لگتا ہے. تو اس طرح میں کچھ دنوں پہلے عمر میمن صاحب کی ایک وہ پڑھ رہا تھا مراسلہ ان کا, تو انہوں نے لکھا کہ بھائی میں کیونکہ انگریز وہاں امریکہ میں رہتا ہوں, ہر وقت میرا صاحب کا وہ رہتا ہے سامنا جو ہے نا انگریزی زبان سے رہتا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی زبان کی بازیافت کر رہا ہوں ٹرانسلیشن کے ذریعے. ہاں, ورنہ بھول جاتی ہوں. اوکے, اچھا اینڈ میں اگر آپ بتانا چاہیں کہ اگر لوگ آپ کی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کی ناول, تو آپ کون سی ریکمینڈ کریں گے کہ یہ میری بیسٹ ریپرزنٹیشن ہے, اس کو پڑھا جائے؟ وہ جیسے انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے نا, تو ویسے اس کے جیسے فوٹو ہوتا ہے نا, بچپن میں آپ کا فوٹو کھینچا جائے اس میں اور ہوتا ہے, بڑے ہوتے جائیں تو اس میں آپ کا فوٹو ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح مختلف موڈز میں آپ ایک ہی دن بہت سے فوٹو کھینچے تو ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ڈپکشن ڈفرینٹ ہوگی. اس طرح جو شاعری میں آپ وہ سارے فوٹوز ہیں یعنی آپ کے سیلف کے, تو اس میں سے کسی خاص کو آپ کیا ریکمینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ میٹافرز کی دنیا, اس کو آپ سمجھا بھی میٹافرز میں سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو بس یہ ہے کہ وہ جو شاعری ہے نا ویسے اس کا دور ختم ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ شاعری جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھتے. ایک نظم ہم پڑھتے ہیں ایک صفحے پر, تو بڑی آسانی سے اس کا صفحہ پلٹ کے دوسری نظم پڑھنے لگتے ہیں, تیسری نظم پڑھنے لگتے ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ناول ہم پڑھتے ہیں تو پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا. یا جو شاعر مر چکے ہیں ان کی خوش قسمتی سے
ویسے تو فوت ہو چکے ہیں اور جو دیکھ نہیں رہے کہ انہیں کیسی داد مل رہی ہے، ان کے سارے بیک گراؤنڈ کا ہمیں پتہ ہے. ہمیں غالب کا پتہ ہے کہ کس مصیبت سے گزر رہا تھا تو اس نے یہ غزل کہی. ہمیں باقی شاعروں کا پتہ ہے کہ جان کیٹس جو ہے وہ کیسے لکھ رہا تھا. ہمیں یہ پتہ کہ کافکا کی یہ محبوبہ تھی. یہ اس کی جو ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. ورنہ اس کے بغیر آپ اگر ایک شاعر کی شاعری پڑھیں گے تو آپ صرف اس میں کرافٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اردو شاعر کی شاعری بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں وزن کی غلطیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس میں اس کا وہ جو سیلف ہے، جو اس کا خون ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کیسے اس نے یہ لائن اس کی کہاں سے آئی ہے. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ہمدردی کا ہونا ضروری ہے جو شاعر ہے. تو اس لیے مجھے جو شاعر سمجھ میں نہیں آتے نا ان کے بارے میں فیصلہ ڈیفر کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ وہ برے شاعر ہیں یا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں کہتا ہوں اس کے بارے میں میرا فیصلہ ابھی رکا ہوا ہے. میں یہی کہنے لگی تھی تو یہ شاعری کا دور جو ہے نا اصل میں ختم ہو چکا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، میں تو بہت زیادہ شاعری پڑھتا ہوں، انگریزی شاعری بھی، یعنی مسلسل کوئی نہ کوئی شاعری میرے سرانے رہتی ہے، انگریزی بھی اردو بھی. تو ان کو اس کا جب تک آپ کسی لائن کے پیچھے کے پروسیس نہیں جان پائیں گے نا کہ ایک لائن کے بعد دوسری لائن کیسی آئی، کہاں سے آئی، تب تک آپ اس کا مزہ نہیں لے پائیں گے. تب تک آپ صرف کرافٹ پر آپ کی توجہ رہے گی. چلیں agree to disagree because I don't think poetry is dead. I think poetry can never be dead. Poetry کا دور کبھی ختم نہیں ہو سکتا. میرے لیے تو نہیں مری، میں کہہ رہا ہوں معاشرے کے لیے مر گئی ہے. میرے لیے تو کبھی بھی نہیں مری، نہ کبھی مرے گی. اور شاعری میرا پہلا اور آخری عشق ہے، چاہے ناول میرا کتنا ہی کامیاب ہو جائے. صحیح. اور اس بات سے بھی آئی تھنک میں ڈس ایگری کروں گی کہ وہ کانٹیکسٹ لیس پوئٹری آپ کے لیے کوئی، آئی تھنک کہ وہ کیونکہ وہ اسٹینڈ الون چیز ہے اور وہ کلیکٹیو انکانشیس سے آ رہی ہے تو وہ میننگ فل ہوگی ریگارڈلیس آف دا کانٹیکسٹ. میرے لیے تو بہت میننگ فل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹی کے لیے شاعری زیادہ سے زیادہ اب اور سے اور جو ہے نا آبسکیور ہوتی جا رہی ہے. لیکن میں ایگری کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ the poet breathes his fire into his poem. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو مائنس کر کے آپ بس ٹیکسٹ کو فائر تو ہے نا، فائر تو ٹیکسٹ میں ہے نا. جو ہمارے ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کتاب کافی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کتاب کافی. ایک میں مثال دوں گا آپ کو کہ فلم جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرتی جا رہی ہے، اور اب جو فلمیں بن رہی ہیں وہ بہت مشکل فلمیں بن رہی ہیں. اب سے 70 سال پہلے یہ والی جو ہمارا جو ڈائریکٹر ہے انٹرسٹیلر کا، کیا نام ہے اس کا، نولن، کرسٹوفر نولن کی فلمیں اگر 1950 میں بنتی، ویسے تو ٹیکنالوجی بھی اس وقت اتنی نہیں تھی، لیکن جو فلاسافیکل آئیڈیاز کے ساتھ اس کی فلمیں ہیں اس زمانے میں اگر بنتی تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ ڈیمانڈ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ اکنامیکلی بھی سکسیسفل ہے. انٹرسٹیلر جیسے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس شعبے کے اوپر لوگ فوکس کرتے ہیں، ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں ریویوز پڑھتے ہیں، اس کے سٹوری کو ان ڈیپتھ قریدری کی کوشش کرتے ہیں، اس کا خاص مطالعہ کرتے ہیں. شاعری میں ایسا نہیں کرتے. اگر کوئی مشکل نظم ہے کہتے ہیں یار یہ تو پہیلی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آسان شاعری جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. شاعری پر رکنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی رکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاعری ایک تخصیص والا آرٹ ہے، ریفائنڈ آرٹ ہے بہت زیادہ. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ مسلسل وہ بچے والی نانی اماں کی کہانی سننا چاہتے ہیں کہانی میں، یا شاعری میں بچوں کی نظمیں سننا چاہتے ہیں، تو یعنی آپ کی جو ہے جیسے بچے کا دودھ نہیں چھوٹتا تو آپ اسی لیول پر ہیں، تو یہ آپ کا بھی قصور ہے. تو جیسے فلم پر آپ محنت کر رہے ہیں نولن کی فلم سمجھنے کے لیے، یا وہ جو دوسری ہے شٹر آئیلینڈ، کس کی فلم ہے وہ جو ہے اسکورسیزی، وہ کیسی مشکل فلم ہے، اینڈ پہ جا کے بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اس طرح نظم بھی آخر میں بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، آپ دوبارہ پڑھیں. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہر زمانے کا ایک ڈومیننٹ فارم ہوتا ہے جو اس لحاظ سے زوال کا شکار، بالکل اس سے تو بالکل، لیکن اس سے زیادہ ریفائن چیز ہے نہیں، نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی میں بھی. بہت صحیح بات ہے. اس صنف شاعری سے زیادہ ریفائنڈ چیز ہے نہیں، بالکل کوئی نہیں ہے. چاہے میں ایون مجھے زیادہ مزہ تو انگریزی میں پڑھنے کا آتا ہے، اردو میں تو خیر آتا ہی ہے. جو ترجمہ ہے اس میں بھی اس کی ایسنس کسی حد تک آ جاتی ہے. حالانکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے اردو شاعری کا کوئی انگریزی میں ترجمہ کرے، جیسے کیسی کانڈا نے کیا بھی ہماری کلاسیکل شاعری کا ترجمہ، وہ بالکل مجھے انگریزی شاعری لگتی ہے کہ میر
تو نہیں آ پایا اس میں، سمجھ یہ اچھا ہے مگر ڈفرینٹ ایسنس بن گیا ہے. کیپچر نہیں ہوا. ہاں یا غالب ہے نہ آ پایا. ایون عمر خیام کا ترجمہ جس کی بہت داد دی جاتی ہے فٹس جیرلڈ کا، اس سے اچھا مجھے صبا اکبر آبادی کا اردو ترجمہ لگتا ہے کہ اس میں عمر خیام کی ایسنس آ گئی ہے. تو یہ زبانیں جو قریب ہوتی ہیں ان میں ایسنس آ پاتی ہے. ایون دین شاعری سے ریفائنڈ کوئی صنف نہیں ہے. ایون مطالعے میں بھی میں خود تو کرتا ہوں، وہ تو ہر بندے کو اپنی شاعری اچھی لگتی ہوگی، لیکن شاعری جو دوسروں کی بھی ہے نا اس سے بہتر، اس سے ریفائنڈ آرٹ کوئی نہیں ہے. بالکل درست ہے، میں تو ایگری کرتا ہوں. چلو اسی بات پہ پھر ہم اب آپ کچھ پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. لیکن اختتام پہ کچھ آپ نہیں میرے پاس تو ابھی ویسے ہے نہیں، آپ کے پاس ہو تو میں اس میں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بھیجیے. اپنے سائے سے جنم لیتا ہوں میں، واہ اپنے سائے سے جنم لیتا ہوں میں، صبح اپنے جسم سے کھلتا ہوں میں، واہ اور حرف لکھتا ہوں تو ہوتا ہوں طلوع، کیا مصرع ہے. واہ حرف لکھتا ہوں تو ہوتا ہوں طلوع، سایہ بجھتا ہے تو جل اٹھتا ہوں میں، کیا کہنے. واہ 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 اور اپنی چھاؤں کاشت کرنے کے لیے، واہ کیا مصرع. اپنی چھاؤں کاشت کرنے کے لیے اپنے سائے کو الگ کرتا ہوں میں، کیا واہ واہ واہ. اور دھوپ میں یہ کھیل ہے مجھ کو پسند، دھوپ میں یہ کھیل ہے مجھ کو پسند، اپنا سایہ اس سے لپٹاتا ہوں میں، کیا کہنے کیا کہنے. اور میرا سایہ ہے سر دیوار یار، کیا مصرع ہے. واہ میرا سایہ ہے سر دیوار یار، اور اس کو رشک سے تکتا ہوں میں واہ واہ. کہ وہ پہنچ گیا میں ادھر ہی ہوں. میرا سایہ ہے کسی عورت کے پاس، اپنے سائے سے ملا کرتا ہوں میں، واہ اور سارا دن پھرتا ہوں سائے کی طرح، کیا مصرع ہے. رات کو خود میں سما جاتا ہوں میں، واہ واہ واہ. اور سایہ سایہ گھومتے ہیں لوگ، اور رش میں ہر سائے سے ٹکراتا ہوں میں، کیا کہنے. واو. اور آپ میرے سائے سے مل لیجئے، ان دنوں مصروف کچھ رہتا ہوں میں، کیا کہنے. واہ واہ واہ. آئینے میں اپنا سایہ دیکھ کر، آئینے میں اپنا سایہ دیکھ کر سوچتا ہوں سایہ ہے یہ یا ہوں میں، واہ اور واہ. جب مجھے ملتا نہیں ہے کوئی اور، اپنے سائے سے ہی لڑ لیتا ہوں میں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ بس واہ. اس کا آخری کے 2-4 شعر سنا دیتا ہوں آپ کو کہ خواب میں ہیں ایسے سائے منتظر، واہ خواب میں ہیں ایسے سائے منتظر، نیند میں جانے سے ڈر جاتا ہوں میں، واہ اور ہے کوئی آسیب کا سایہ وہاں، ایک مدت سے جہاں رہتا ہوں میں، واہ. جاگتا ہے گھر میں ایک سایہ جو رات، یا کوئی آسیب ہوگا یا ہوں میں، واہ واہ واہ. جاگتا ہے گھر میں ایک سایہ جو رات، یا کوئی آسیب ہوگا یا ہوں میں، سن رہا ہوں موت کے سائے کی چاپ، اور ایک معشوق سا چھپتا ہوں میں، کیا کہنے. اور ایک سایہ ہے تعاقب میں میرے، ایک سایہ ہے تعاقب میں میرے، جشن کی شب قتل ہو جاتا ہوں میں.